بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسالک فقہا میں اختلاف کے اسباب۔ واضح ہو کہ تابعین کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق علم کے حاملین کا گروہ پیدا کیا، جن کی بابت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنے والی نسل میں اس علم کے حامل عادل و امین ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے جن سے وہ مل سکے وضو، غسل، نماز، حج، نکاح، لین دین اور دوسرے کثیر الوقوع معاملات کا طریقہ حاصل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کی، اور شہروں کے قاضیوں کے فیصلے اور مفتیوں کے فتوے سنے اور مسائل دریافت کیے، اور ان تمام مسائل میں غور و فکر کیا جس سے وہ قوم کے بزرگ بن گئے، اور امور شرعیہ میں ان کو مستند قرار دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے شیوخ کے طریقے پر چلے اور ان احکام سے رہنمائی حاصل کرنے اور ان کے تقاضے معلوم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، اور اسی کے مطابق فیصلے کیے، فتوے دیے، روایات بیان کی اور ان کی تعلیم دی۔ ان علماء کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مشابہ تھا۔ ان کے طریقہ کار کا حاصل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خواہ وہ مسند ہو یا مرسل، اسے قبول کیا جائے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین کے اقوال سے یہ سمجھتے ہوئے استدلال کیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول باتیں ہیں، جنہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مختصراً بیان کیا اور انہیں موقوف احادیث بنا لیا، جیسا کہ ابراہیم نخعی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بیان کی جس میں محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا گیا۔ اس پر ان سے کہا گیا، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد نہیں؟ آپ نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یوں کہنا کہ عبداللہ نے کہا یا علقمہ نے کہا میرے نزدیک براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام شعبی سے جب ایک حدیث کے متعلق کہا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس حدیث کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے، تو انہوں نے اس سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی برتر شخصیت تک لے جاؤں، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص پر ہو، یا یہ ہوگا کہ وہ مسائل کتاب و سنت سے ان کے اخذ کردہ احکام اور ان کی اپنی اجتہادی رائے پر مشتمل ہوں گے۔ یہ بزرگ ان امور میں طریقہ کار کے لحاظ سے بعد کے آنے والے حضرات سے اچھے، باعتبار زمانہ مقدم اور باعتبار علم افضل تھے۔ اس طرح ان احکام پر عمل کرنے کا تعین ہو جائے گا بجز اس صورت کے جب کہ ان میں اختلاف ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے قول کی کھلم کھلا مخالف ہو۔ اگر کسی مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف ہوتی تو وہ اصحاب اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، درحال یہ کہ کسی حدیث کو منسوخ یا قابل تعویل یا کسی تصریح کے بغیر ترک کرنے پر متفق ہوں، اس لیے کہ عدم قبول کا مطلب دراصل حدیث کو ضعیف یا منسوخ یا قابل تعویل قرار دینا ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو امام مالک نے کتے کے جوٹے کے حکم والی حدیث کے بارے میں کہی کہ یہ حدیث آئی ہے لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی ابن حاجب نے اس حدیث کی بابت مختصر الاصول میں بیان کیا ہے کہ میں نے اس پر سلف کو عمل پیرا نہیں دیکھا، اور بتایا ہے کہ اگر صحابہ کرام اور تابعین کے مابین کسی مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہوتا تو ہر عالم اپنے علاقے کے عالم اور مشائخ کے مسلک کو اختیار کرتا، کیونکہ وہ ان کے اقوال کے سقیم یا قابل وثوق ہونے سے زیادہ باخبر اور ان اقوال سے نسبت رکھنے والے اصولوں کا زیادہ رازداں ہوتا تھا، اور اس کا دل اپنے علاقے کے اساتذہ کے فضل اور تبحر علمی کی جانب زیادہ مائل ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرات عمر، عثمان، عائشہ، ابن عمر، ابن عباس، زید بن ثابت
اور ان کے شاگرد مثلا سعید بن المسیب جو حضرت عمر کے فیصلوں اور حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کے سب سے زیادہ حافظ تھے، یا مثلا حضرات عروہ، سالم، اکرمہ، عطا بن یسار، قاسم، عبید اللہ بن عبداللہ، زہری، یحییٰ بن سعید، زید بن اسلم، ربیعہ وغیرہ ہم کا مسلک ہے، جو اہل مدینہ کے لیے دوسروں سے زیادہ قابل قبول تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو اہل مدینہ کے فضائل میں بیان فرمایا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مدینہ ہر زمانہ میں فقہا اور علماء کا مرکز رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اہل مدینہ کے طریق استدلال کا التزام فرماتے تھے، اور امام مالک کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ وہ اہل مدینہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، باب فی الاخذ بما اتفق علیہ الحرمان، اور عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب، حضرت علی، شریح اور شعبی کے فیصلے، اور ابراہیم نخعی کے فتاوے اہل کوفہ کی نظر میں دیگر اقوال و مذہب کی نسبت زیادہ قابل ترجیح ہیں۔ یہی بات تھی جس کے باعث علقمہ نے تشریک یعنی شراکت اراضی کے مسئلہ میں مسروق کو زید بن ثابت کے قول کی طرف مائل دیکھ کر یہ بات کہی تھی کہ کیا کوئی صحابی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ باوثوق ہے؟ مسروق نے جواب دیا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں نے زید بن ثابت اور دیگر اہل مدینہ کو شراکت کرتے دیکھا ہے۔ غرض اہل مدینہ جس بات پر متفق ہوتے، یہ علماء مضبوطی سے اس پر جم جاتے تھے، اور امام مالک بھی یہی کچھ فرماتے ہیں کہ جس سنت کے بارے میں باشندگان مدینہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، وہی ہمارے نزدیک ایسی یعنی قابل وثوق ہے، اور اگر اہل مدینہ کا کسی معاملہ میں اختلاف رائے ہوتا تو جو رائے زیادہ قوی اور قابل ترجیح ہوتی اس کو اپنا لیتے۔ اس کا طریقہ یا تو یہ تھا کہ وہ دیکھتے کہ اکثریت کس طرف ہے، یا یہ کہ کون سا قول قوی قیاس پر مبنی ہے، یا کون سا مسلک کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے سنا سب سے اچھی بات ہے۔ پھر جب علماء اپنے شہر کے صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار میں جو کچھ انہوں نے سن رکھا ہے کسی مسئلہ کا جواب نہ پاتے تو ان کے کلام سے استنباط مسائل کرتے، اور ان کے اشارات و مقتضیات کی پوری تلاش کرتے۔ یہی وہ طبقہ علماء ہے جن کے دل میں تدوین فقہ کا خیال من جانب اللہ آیا۔ چنانچہ امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذؤیب نے مدینہ میں، ابن جریج اور ابن عیینہ نے مکہ میں، اور امام سوری نے کوفہ میں، اور ربیع بن الصبیح نے بصرہ میں فقہ کی تدوین کی، اور ان سب بزرگوں کا طریقہ تدوین وہی تھا جو اوپر بیان ہوا۔ واضح ہو کہ جب خلیفہ منصور حج کے لیے گیا تو اس نے امام مالک سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ کتاب موطا امام مالک تصنیف کی ہے اس کے بہت سے نسخے نقل کرواؤں، اور مسلمانوں کے ہر علاقے میں ایک نسخہ بھیج دوں، اور حکم دے دوں کہ وہ اس کتاب پر عمل کریں اور اسے چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جائیں۔ امام مالک نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ایسا نہ کیجیو، کیونکہ لوگوں کے پاس سلف کے اقوال اس سے قبل پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے احادیث نبوی سنی ہیں اور روایتیں بیان کی ہیں، اور ہر قوم نے وہ بات لے لی جو اس تک پہلے پہنچی، اور لوگوں کے اختلاف کے باوصف انہوں نے ان پر عمل کیا، اسی لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور اس پر عمل کرنے دیجیے جو ہر علاقے نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے۔ یہ قصہ ہارون الرشید کی طرف بھی منسوب ہے کہ ہارون الرشید نے امام مالک سے بطور مشورہ کہا کہ آپ کی تدوین کردہ موطا کو کعبے میں لٹکا دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ امام مالک نے کہا، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ فروعی مسائل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود مختلف رائے تھے، اور اسی حالت میں وہ مختلف علاقوں میں پھیلے۔ یہ انہی کے طریقے ہیں جو مختلف علاقوں میں نافذ ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، اے ابو عبداللہ، خدا تعالیٰ آپ کو توفیق عمل بخشے۔ اس واقعہ کو جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے۔ امام مالک ان احادیث کے سب سے بڑے عالم ہیں جو اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور ان کی مرویات بلحاظ اسناد سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ اور پھر حضرت عمر کے فیصلوں، عبداللہ بن عمر اور عائشہ صدیقہ
اور ان حضرات کے ساتوں شاگردوں کے اقوال کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان سے اور ان جیسی دیگر مبارک ہستیوں نے علم روایت اور فتویٰ کی بنیاد ڈالی۔ جب انہیں مسند درس و تدریس سونپی گئی تو انہوں نے حدیثیں بیان کی، فتوے دیے اور علم کے دریا بہا دیے۔ اور امام مالک پر ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صادق آتا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی جستجو میں جد و جہد کریں گے۔ اس وقت وہ مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کسی کو زیادہ عالم نہیں پائیں گے، جیسا کہ ابن عیینہ اور عبد الرزاق جیسے صاحب الرائے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ بعد ازاں امام مالک کے تلامذہ نے ان کی روایات اور ان کے اختیار کردہ اقوال کو جمع کیا، ان کی تلخیص کی، انہیں تحریر کیا، ان کی شرح کی، ان سے مسائل استنباط کیے اور ان کے اصول و دلائل پر بحث کی۔ امام مالک کے تلامذہ مغربی علاقوں اور زمین کے دوسرے حصوں میں پھیل گئے اور اللہ نے اپنی بہت سی مخلوق کو ان سے نفع پہنچایا۔ اگر آپ ہمارے بیان کی صداقت چاہتے ہیں تو ان کی کتاب موطا امام مالک دیکھ لیجئے، آپ اسے ایسا ہی پائیں گے جیسا ہم نے بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ابراہیم نخعی اور ان کے ہم عصروں کے مسلک پر قائم رہے، کبھی کبھار ہی ان کے مسلک سے تجاوز کیا، اور اس مسلک کے اصولوں پر مسائل کی تخریج میں آپ کا مقام بڑا بلند تھا۔ اخذ مسائل میں آپ بہت دقت نظر سے کام لیتے اور جزیات پر بھی پوری توجہ تھی۔ اگر آپ کو ہمارے اس قول کی صداقت مطلوب ہے تو امام محمد کی کتاب الآثار، عبد الرزاق کی جامع مصنف، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابراہیم نخعی کے اقوال جمع کر لیجئے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک سے ان کا مقابلہ کیجئے تو معلوم ہوگا وہ بہت کم باتوں میں ابراہیم نخعی کے راستے سے ہٹتے ہیں اور فقہائے کوفہ کے مذہب سے باہر نہیں جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے مشہور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو ہارون الرشید کے عہد حکومت میں قاضی القضات بنائے گئے، اور انہی کے باعث حنفی مسلک عراق و خراساں اور ماوراء النہر میں زیادہ پھیلا اور اسی پر عمل ہوا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں باعتبار تصنیف و تالیف و درس و تدریس سب سے بڑھ کر امام محمد تھے۔ ان کے حالات زندگی یہ ہیں کہ انہوں نے فقہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے حاصل کی، پھر مدینہ چلے گئے، وہاں امام مالک سے موطا پڑھی، بعد ازاں بطور خود غور و فکر کیا اور اپنے شیوخ کے مسالک کے ایک ایک مسئلہ کو موطا سے مقابلہ کر کے دیکھا۔ اگر دونوں میں موافقت ہوئی تو خیر، ورنہ وہ دیکھتے کہ صحابہ و تابعین میں کچھ حضرات ان کے شیوخ کے مسلک کی طرف گئے ہیں تو مسئلہ کو ویسا ہی رہنے دیتے، اور اگر انہوں نے اپنے شیوخ کے قیاس کو کمزور اور استنباط میں ناقص اور ایسی صحیح حدیث کے خلاف پایا جس پر کہ فقہا نے عمل کیا، یا دیکھا کہ اکثر علماء کا عمل ان کے شیوخ کے خلاف ہے، تو اسے ترک کر کے مسالک سلف میں سے وہ مسلک اختیار کر لیا جو ان کے نزدیک موجودہ مسلک سے قابل ترجیح ہوا۔ ان دونوں اصحاب قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے ابراہیم نخعی اور ان کے ہم عصر شیوخ کی حتی الامکان پیروی کی ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے۔ ان کا اختلاف دو صورتوں میں سے ایک میں ہوتا تھا، یا تو ایسا ہوتا کہ ان کے استاد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کے مسلک پر کسی مسئلہ کی تخریج کی، لیکن ان دونوں شاگردوں کو اس سے اتفاق نہ ہوا، یا ایسا ہوتا کہ ابراہیم نخعی اور انہی جیسے فقہائے کوفہ کے مختلف اقوال ہوتے اور دونوں شاگردان ابو حنیفہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے میں اپنے استاد سے اختلاف کرتے۔ امام محمد نے اپنی تالیفات میں تینوں کی آراء جمع کر دیں، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ پھر اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ ان تصنیفات کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی تلخیص و تفہیم اور تشریح و تخریج کی، اس کی بنیادی حیثیت قائم فرمائی